بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں شاہد انجم اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایس نیوز۔ آج ہم بات کریں گے گزشتہ شب کی جو رات گزری، خاص طور پر لانڈی کے علاقے میں جو واقعہ پیش آیا جس کو ہم ڈسٹرکٹ جیل ملیر کہتے ہیں۔ اب اس کا چرچا تو بہت عام ہو چکا ہے، لیکن رات ہم نے وہیں گزاری اور صبح تک جو ہمیں انفارمیشن ملی اس میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ 250 کے قریب جو قیدی تھے وہ فرار ہوئے، اور اس میں اب تک جو ہے ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہمیں پتہ چلا ہے 80 لوگ جو ہیں ان کو واپس لایا جا چکا ہے، 80 قیدی جو ہیں وہ واپس آ چکے ہیں۔ قیدی جب فرار ہوئے تو اس کے بعد مضافاتی علاقوں میں انہوں نے جو ہے وہ بھاگنا شروع کر دیا، لیکن اس میں میں داد دوں گا خاص طور پر رینجر اور لوکل پولیس کو کہ جنہوں نے بر وقت کارروائی کی اور قیدیوں کو پکڑ کر دوبارہ جو ہے وہ لایا گیا، اور علاقے کے لوگوں کا ایک بڑا اس میں کردار تھا کہ وہاں کے نوجوان جو تھے انہوں نے باقاعدہ ان کی مدد بھی کی، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جگہ جگہ پر انہوں نے جا کر دیکھا بھی کہ کون جو ہے وہ ننگے پاؤں ہے، کس کا قیدیوں والا لباس ہے۔ لباس سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر ایک تو کیجول قیدی ہیں جو ہے وہ کوئی سزا یافتہ قیدی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے لباس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ قیدی ہے۔ واقعہ کیوں پیش آیا، اس کے جو ہے بڑے ہولناک جو ہے وہ چیزیں سامنے آئی ہیں، کیونکہ جیل مینول میں تو یہ بالکل موجود ہے کہ اگر ارتھ کوئک یا زلزلہ کسی جو ہے وہ علاقے میں آتا ہے تو وہاں کی جو اس طرح کی جو جیلیں ہیں وہاں قیدیوں کو باہر گراؤنڈ میں بالکل بٹھا دیا جاتا ہے، لیکن اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیکورٹی آپ کی بہت زیادہ ہونی چاہیے تاکہ واقعہ کوئی ایسا پیش نہ آئے۔ یہاں پر جیل حکام جو تھے وہاں پر جو عملہ تھا ان کی بالکل جو ہے یہ سیکورٹی لیبس ہیں کہ ان کی طرف سے قیدیوں کو باہر تو لایا گیا لیکن سیکورٹی کے کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے گئے۔ خاص طور پر جب قیدی وہاں پہنچے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ہنگامہ رائی کا سلسلہ جو شروع کیا اور پھر ماڑی کا دروازہ توڑا اور اس کے بعد باہر کی دیوار کو توڑا اور پھر وہاں سے وہ فرار ہونے لگے۔ لیکن میں پھر وہی بات کہوں گا کہ آخر ایسی کیا مجبوری ہے، آخر ایسی کیا بات ہے کہ ایک 17 گریڈ کے افسر کو آپ نے 4 سال سے وہاں رکھا ہوا ہے، جبکہ وہ ڈسٹرکٹ جیل ہے، وہاں 18 گریڈ کا آفیسر ہونا چاہیے تھا۔ کیوں ایسا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیا کوئی مجبوری، کوئی سیاسی پریشر ہے، کوئی سسٹم ہے جس میں جو ہے ان کو وہاں پر تعینات رکھا ہوا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ بالکل وہ شریف انسان ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسے کاموں کے لیے کسی شریف کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جب یہ واقعہ پیش آیا، رینجرز کی بھاری نفری، پولیس کی بھاری نفری، اس کے ساتھ ساتھ ایف سی، آر آر ایف، یہ تمام اعلیٰ افسران بھی وہاں پہنچے اور اس کی تحقیقات کا جب آغاز کیا گیا تو ایک چیز بہت جو ہولناک تھی وہ سامنے آئی کہ وہاں بالکل کیمرے کی کوئی آنکھ کام نہیں کر رہی تھی۔ حالانکہ 2004 میں جیل میں واقعہ پیش آیا، 2007 میں پیش آیا اسی جیل میں، اور اس کے بعد بھی کسی نے اس بات پر دھیان نہیں دیا کہ آخر ایسے واقعات جب ہوتے ہیں تو اس کی تحقیقات میں سی سی ٹی وی کیمرے کا بڑا رول ہوتا ہے، لیکن وہاں پر کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ کام نہیں کر رہا تھا۔ یہ سیکورٹی لیبس کہا جائے یا جان بوجھ کر کہا جائے کہ ایسا کیا گیا، میں پھر ایک بار کہوں گا کہ اس سیکورٹی سے تو وہ ماں اچھی جس نے عبداللہ گوٹھ میں پہنچنے والے اپنے سزا یافتہ بیٹے کو واپس لا کر جیل حکام کے حوالے کیا اور یہ کہہ کر کیا کہ میرے بیٹے سے غلطی ہوئی ہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ اپنی سزا پوری کر کے آئے تاکہ اس کو احساس ہو کہ جرم کیا ہوتا ہے۔ اب وزیر داخلہ سندھ بھی وہاں رات کو پہنچے اور بڑے دعوے بھی کیے گئے کہ اس پر ہم تحقیقات کر رہے ہیں، اس پر ہم جو ہے وہ بڑے پیمانے پر اس کی چھان بین کی جائے گی۔ کیا چھان بین آپ کریں گے؟ آپ لوگوں کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ یہاں کس طرح کی سیکورٹی جو ہے وہ ہم نے دی ہوئی ہے؟ بات صرف وہی ہے کہ آپ صرف اور صرف ایک جس کو یہ کہتے ہیں فوٹو سیشن، اس کے لیے آپ گئے، آپ نے ان افسران کی جیل کے جو وہاں پہنچے تھے ان کی آپ نے حالت دیکھی تھی کیا تھی؟ کیا وہ اس قابل تھے کہ وہ رات کو کسی سے رابطے میں رہتے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ تمام لوگ اس وقت بھی جو تھے وہ غنودگی میں تھے اور ان کی حالت کوئی اچھی نہیں تھی۔ ملتے ہیں مزید ولاگ کے ساتھ، دیکھتے رہیے ایس نیوز۔ اللہ نگہبان۔